حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو آدمی لڑ پڑے آپس میں. یہ اہل علم کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا لفظ کو یہاں چینج کر رہا ہوں. وہ دو آدمی گروپ کی بجائے اس گروپ کی تفصیل میں جانے کی بجائے اہل علم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دو آدمی لڑ پڑے, بس اس لفظ کو میں ذرا چینج کر رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو, اور دوسرے صحابہ نے کہہ لیں, حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کو ذرا دیکھیں کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور ان کی آپس میں صلح کا کچھ بندوبست کریں, ان کے منصف بن جائیں. آپ نے ان کو حاکم بنا دیا کہ تم دونوں حاکم منصف بن جاؤ اور دیکھو کہ جو لڑنے والے ہیں ان کا ذرا کس طرح سے سورٹ آؤٹ کیا جائے اور مسئلہ کس طرح سے حل کیا جائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حاکم مقرر کیا تو یہ بات تمام تاریخوں میں, آپ امام طبری کی تاریخ کو دیکھ لیں, علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو دیکھ لیں, علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں, حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں, ابن خلدون تک کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں اس واقعہ کا ذکر نہ ہو. آپ نے جب ان کو منصف مقرر کیا تو دو تین آدمی, ان کو کسی کا نام سعدی تھا, کسی کا نام ارزق تھا, یہ تین چار آدمی تھے, ان کا تاریخوں میں نام لکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک آدمی نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جو میں نے اپنی ابتدا میں پڑھی تھی اور میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. یہ سورہ انعام کی 57 آیت ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم فیصلہ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے, حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہاں میں انٹرسٹنگ یہ بات کہہ دوں کہ ابھی جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں, پاکستان میں الیکشن ہوئے کو 2-4 دن ہوئے ہیں ابھی. تو پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں یا مراکو یا مصر کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جب الیکشن کی بات ہوتی ہے یا لیڈرشپ کی یا ویسے آرگنائزیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ آیت اشتہاروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ اس وقت سے اس گروپ نے یہ شروع کیا اور آج تک وہ اسی آیت کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے, الیکشن میں یہ بڑی آیت اس کی تلاوت کی جاتی ہے, ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اسی کے لیے ہے. اب سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس کا اصل معنی کیا ہے نا, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہے, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, کسی کا حکومت نہیں چلتی. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دو آدمی مقرر کیے کہ یہ فیصلہ کریں, انہوں نے شرک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کے خلاف انہوں نے کیا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا. اب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حاکمیہ کا مسئلہ شروع ہوا. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ بس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں میری اس نشست کو ختم ہونے میں. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شبے کو کس طرح سے دور کیا. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, اور آپ نے فرمایا نہیں حاکم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور میں نے جو منصف بنائے ہیں یہ درست ہیں. اب ان کا دلیل یہ آیت تھی, اسی طرح سے دیگر آیات الا لہ الحکم, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. جتنی میں نے آیتیں پڑھی یہ ساری کی ساری خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی. ان کا ایک بہت بڑا گروپ بن گیا, وہ ایک حرورہ کے مقام پر چلا گیا, وہاں وہ جا کر جمع ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. ان کی تاریخ انشاءاللہ میں کسی نشست میں اگر اللہ تعالیٰ کو نے توفیق دی تو میں اس پر مکمل تاریخی حوالے سے گفتگو کروں گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا, ان جواب کو یاد کر لیں. کیوں کہ آپ کو جب بھی کوئی خارجی ملے اور یہ کہے کہ ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, رسول اللہ کو حاکم کہنا شرک ہے, اولیاء کو حاکم کہنا شرک ہے, یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے, تو یہ جواب یاد کر لیں کہ یہ وہی جواب ہے جو جواب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور 1400 سال پہلے دیا. مفسرین نے, محدثین نے اس جواب کو اپنی تاریخوں میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا جواب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا, آپ نے فرمایا یہ آیت تم آؤٹ آف کنٹینٹس یوز کر رہے ہو, اس آیت کا یہ معنی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. یہ تو پوری آیت یوں ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. خارجیو, ایک آیت کا ٹکڑا لے کر تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, پوری آیت کی تلاوت کرو. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما دو, یہ جو میں ترجمہ استعمال کر رہا ہوں اس میں ہے کہہ دو, جیسے میں نے بہت مرتبہ عرض کیا کہ میں ہمیشہ یہ کہہ دو والا لفظ ٹھیک نہیں, فرما دو. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہ لفظ بارو کرتا ہوں. تم کہہ دو, فرما دو کہ میں تو اپنے پروردگار اللہ کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دو کہ میں تو روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کا انکار کرتے ہو. جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو, ما عندی ما تستعجلون بہ, جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو نا کہ لاؤ وہ کدھر ہے,
وہ چیز کیا ہے جس کے لیے وہ جلدی کر رہے تھے؟ وہ چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں کہتے اور وہ کہتے قیامت لاؤ کدھر ہے؟ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ جواب سکھایا، آپ پر نازل فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ان الحکم الا للہ، کہ اس قیامت کا لانا اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو وہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ آیت کا تعلق ہے اس بات سے، قیامت سے، جس طرح دوسرے مقام پر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آیا کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ آیت کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس دن کس کو جنت دینی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کس کو جہنم دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی لاؤ، میں نہیں، یہ اس مالک کے اختیار میں، اس کا حاکم وہ ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس آیت کا در حقیقت تعلق ان الحکم الا للہ کا معنی وہ تھا، اور خارجیوں نے کیا سمجھا کہ اس کا حکمانہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم ہی نہیں کہہ سکتے، ائمہ کو حاکم نہیں کہہ سکتے، فلاں کو حاکم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اس کا معنی جو تھا وہ دوسرا کر لیا۔